بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قرآن عربی سیکھیے۔ آسان اور تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے یہ کورس انتہائی مفید اور مؤثر ہے، جس کا ہم پہلا لیول مکمل کر چکے ہیں، جس میں ابتدائی قواعد کو بیان کیا گیا تھا جو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے کل 20 اسباق تھے۔ لیول 2 جس میں ثانوی قواعد کو بیان کیا جائے گا، انٹرمیڈیٹ قسم کے قواعد کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بھی کل 20 اسباق تھے۔ 19 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 20واں سبق تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ 20ویں سبق میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس کا نام ہے امر غائب اور نہیں غائب۔ دو چیزیں آج کے سبق کا موضوع ہوں گی، لیکن اس سے پہلے اعادہ لازمی ہے تاکہ جو چیز ہم سیکھ چکے ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق آج کے سبق کے ساتھ ہوتا ہے۔ انقلاب، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کی گردان کی تھی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ 22 الفاظ قرآن مجید میں اس مادے سے، اس باب سے استعمال ہوئے ہیں۔ انقلب ماضی ہے، ینقلب مضارع ہے، انقلب اس سے امر آتا ہے، لا تنقلب اس سے نہیں آتی ہے، منقلب اس میں فاعل آتا ہے، اور منقلب اس میں مفعول اس سے آتا ہے۔ استغفار، اس کا مطلب ہے مغفرت مانگنا۔ استغفر ماضی آتا ہے اس سے، یستغفر مضارع آتا ہے، استغفر امر آتا ہے، لا تستغفر نہیں، مستغفر اس میں فاعل اور مستغفر اس میں مفعول اس سے آتا ہے۔ 42 الفاظ قرآن مجید میں اس مادے سے استعمال کیے گئے ہیں، قرآن مجید میں آئے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے مغفرت مانگنا۔ ہم نے مضارع منصوب کو بھی تفصیل سے سیکھا ہے، یعنی وہ فعل مضارع جس کے لفظ کے آخر میں نصب یعنی زبر آتی ہے۔ فعل مضارع کو نصب یعنی زبر دینے والے 5 حروف ہیں، ان، لن، کئی، لامی کئی اور حتی، اور چھٹا حرف ہے اذن۔ یہ عربی زبان میں تو آتا ہے، قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے ہم نے ان 5 حروف کو موضوع بحث بنایا تھا۔ یہ 5 حروف 507 دفعہ استعمال ہوتے ہیں۔ 4 حروف 507 دفعہ آتے ہیں۔ جو ان پہلا لفظ ہے وہ اس کا شمار بہت مشکل ہے کہ وہ بہت زیادہ استعمال ہوا۔ آج کا سبق آپ کے سامنے ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امر غائب۔ امر حاضر تو آپ نے پہلے حصے میں پڑھ لیا تھا۔ امر غائب اور امر متکلم کو بھی اشاروں کے ذریعے آپ بآسانی یاد کر لیجئے۔ اصل سانچہ آپ کے سامنے فا عین لام کی شکل میں موجود ہے۔ امر جیسا اشارہ جو ہوگا، اشارہ اس کا ویسے ہوگا جیسے ہم نے امر میں اشارہ کیا تھا، لیکن اس کا رخ ماضی سے ملتا جلتا ہوگا۔ 3 اشارے دائیں جانب ہوں گے، 2 سینے کی جانب مذکر کے لیے، اور 3 اشارے بائیں جانب ہوں گے، 2 سینے کی جانب مؤنث کے لیے، یعنی کل 5 الفاظ ہوں گے جو آپ کے سامنے امر غیب کے بیان کیے جائیں گے، 5 مذکر کے لیے اور 5 ہی مؤنث کے لیے ہوں گے۔ ہم آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ امر غائب کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ لیفعل کے وزن پہ آتا ہے، دوسرا لفظ لیفعلا کے سانچے پہ آتا ہے، تیسرا لفظ لیفعلو کی شکل میں آتا ہے، اور لافعل واحد متکلم، لنفعل جمع متکلم 5واں لفظ ہو گیا۔ ایسے ہی مؤنث کے لیے لتفعل واحد کے لیے، لتفعلا تثنیہ کے لیے، لیفعلنا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے امر غائب کے ان صیغوں کی تفصیل آ گئی۔ فا عین لام سے ہم نے اصل سانچے سے اس کی مشق کی۔ اب ہم پہلا باب جو ضرب یضرب کا باب ہے اس سے بھی مشق کرتے ہیں۔ فعل مضارع کے غائب اور متکلم کے صیغوں کے شروع میں لام امر لگا دیا جائے، اس سے مضارع امر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کا معنی مضارع سے نکل کر امر میں آ جاتا ہے، یعنی کہ حکم دینے کے معنی میں آ جاتا ہے۔
ان الفاظ کے ترجمہ میں چاہیے کہ استعمال ہوتا ہے۔ ان میں مضارع پر پیش کی بجائے جازم آتا ہے اور نون گر جاتا ہے۔ ماضی سے ملتے جلتے اشارے کے ساتھ آپ پڑھیے، مثلا لیضرب پہلے باب سے آئے گا امر غائب کا پہلا لفظ، لیضربا، لیضربو، لیتضرب، لیتضربا، لیضربنا، لیضرب، لنضرب۔ آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے تین الفاظ جو مذکر کے لیے ہیں ان کو آخری دو الفاظ کے ساتھ ملا دیں تو 5 الفاظ یہ مذکر کے لیے ہو جائیں گے، اور اگلے 3 الفاظ جو آپ کے سامنے یلو کلر میں ہیں ان کو آپ آخری 2 الفاظ جو سبز رنگ میں استعمال ہوئے ان کے ساتھ ملا دیں گے تو 5 الفاظ مؤنث کے ہو جائیں گے۔ تو 5 مذکر کے الفاظ اور 5 مؤنث کے الفاظ آپ کے سامنے آ گئے۔ امر غائب کے یہ 5 اور 5 الفاظ 5 مذکر کے لیے اور 5 مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے اشارہ اس کا ماضی کی طرح کیا اور امر والا اشارہ کیا، لیکن جہت آپ نے ماضی والی اختیار کی۔ امر غائب مذکر کو آپ پہچانیے اور اشاروں کے ساتھ مکمل گردان پڑھیے۔ ان آیات میں آپ کے سامنے موجود ہوگا کہ کس طریقے سے امر غائب کو استعمال کیا گیا۔ مثلا آیت ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کاتب۔ دوسری آیت ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، بس چاہیے کہ کھائے اچھے طریقے سے۔ اور تیسری آیت ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل۔ اور چوتھی آیت ہے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ لیں وہ اپنا اسلحہ۔ اور پانچویں آیت ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس چاہیے کہ ہنسیں وہ تھوڑا۔ تو یہ 5 آیات ہو گئیں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ جو آپ کے سامنے پہلے الفاظ ہیں وَلْيَكْتُبْ میں لِيَكْتُبْ، فَلْيَأْكُلْ میں لِيَأْكُلْ، وَلْيَحْكُمْ میں لِيَحْكُمْ، وَلْيَأْخُذُوا میں لِيَأْخُذُوا، اور فَلْيَضْحَكُوا میں لِيَضْحَكُوا۔ یہ 5 الفاظ جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ان 5 الفاظ میں یہ 5 الفاظ امر غائب مذکر کے الفاظ ہیں۔ ان سے پہلے جب فا یا واو لگ جاتی ہے تو لام ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ اس شکل میں استعمال ہوتا ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سیکھا۔ امر غائب کے مذکر کی پہچان آپ کو ہو گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں امر غائب مؤنث کے صیغوں کی پہچان اور اشاروں کے ساتھ اس کی گردان کی طرف۔ کچھ آیات ہیں آپ کے سامنے اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ امر غائب کے یہ صیغے ہیں، مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا پہلا لفظ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس۔ اب وَلْتَنْظُرْ میں واو علیحدہ ہے، لِتَنْظُرْ لفظ ہے امر کا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت۔ تو وَلْتَكُن اصل میں واو علیحدہ ہے، لِتَكُن علیحدہ ہے۔ تیسرا لفظ ہے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، فاء علیحدہ ہے، لِتَقُمْ طائفہ، پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت۔ اور وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، واو علیحدہ ہے، لِتَأْتِ یہ لفظ ہے، اور چاہیے کہ آئے دوسری جماعت۔ قرآن پاک میں امر غائب مؤنث کے یہ 4 صیغے پائے گئے ہیں، اس لیے ہم نے ان کی 4 مثالیں ہی آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ قرآن پاک میں امر متکلم کا یہ صیغہ پایا گیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ پیروی کرو ہمارے راستے کی۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور چاہیے کہ اٹھائیں ہم تمہاری خطاؤں کو، اور نہیں ہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں سے کچھ بھی۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو وَلْنَحْمِلْ اصل میں واو علیحدہ ہے، لِنَحْمِلْ لفظ ہے، امر متکلم کا صیغہ ہے۔ آپ کے سامنے اس کی مثال اور یہ ترجمہ سمیت یہ لفظ آپ نے سیکھ لیا۔ یہاں تک تو امر کے متعلق ہم نے سیکھا، اس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو ہم نے یہ کچھ آیات بھی بتائیں اور
امر غائب مذکر امر غائب مؤنث کے متعلق آپ کو ہم نے تفصیل سے بتایا۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو گزشتہ یہ جو سبق ہم نے ابتدا سے اب تک مزید ایک مرتبہ پھر سلائڈیں دکھاتے ہیں تاکہ وہ مکمل سبق آپ کے ذہن میں آ جائے۔ بیسواں سبق ہمارا امر غائب نہیں غائب کے موضوع پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے اعادہ ہم نے کیا، انقلاب کے لفظ کو تفصیل سے دیکھا، استغفار کی گردان کو ہم نے یہاں آپ کے سامنے بیان کیا، مضارع منصوب بھی ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد امر غائب کا لفظ آیا، تین مذکر کے غائب کے اور 2 متکلم کے 5 الفاظ، اور ایسے ہی 3 مؤنث کے غائب کے اور 2 متکلم کے 5 الفاظ ہو گئے۔ تو یہ 10 الفاظ ہم نے آپ کو امر غائب کے متعلق بتایا، اور اس میں سے پہلا باب جو ضرب ہے اس کے امر غائب کے متعلق ہم نے گردان بتائی، اور امر غائب مذکر کے الفاظ اور ان میں وہ استعمال ہونے والے اور وہ الفاظ جو آیات میں استعمال ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئیں۔ امر غائب مؤنث کی آیات کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں۔ امر متکلم کا صیغہ بھی آپ کے سامنے یہاں پر آ گیا۔ نہیں غائب ہے، نہیں حاضر تو آپ نے پہلے حصے میں پڑھ لیا تھا۔ اب نہیں غائب اور نہیں متکلم کو بھی اشاروں کے ذریعے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ مثلا نہیں غائب میں اشارہ اس کا نہیں جیسا ہوگا، لیکن رخ ماضی منفی سے ملتا جلتا ہوگا۔ اس کے بھی 5 الفاظ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور 5 الفاظ ہی مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا پہلے جو 3 الفاظ ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا لفظ ہے لا یفعل، دوسرا ہے لا یفعلا، تیسرا ہے لا یفعلو۔ مذکر کے لیے چوتھا لفظ ہے لا افعل، اور لا نفعل 5واں لفظ ہے۔ لا یفعل واحد مذکر کا ہے تو ماضی منفی سے ملتا جلتا اشارہ نہیں جیسا ہوگا تو 1 انگلی کھول کر کیا جائے گا۔ لا یفعلا میں 2 انگلیاں اور لا یفعلو میں 4 انگلیاں کھول کر کیا جائے گا۔ لا افعل میں 1 انگلی سینے کی جانب اور لا نفعل میں تمام انگلیاں سینے کی جانب کی جائیں گی۔ مؤنث کے بھی 5 الفاظ ہیں۔ لا تفعل واحد کا لفظ ہے، 1 انگلی کھول کے اشارہ کیا جائے گا۔ لا تفعلا 2 انگلیاں کھول کر کیا جائے گا، اور لا یفعلنا 4 انگلیاں کھول کر اشارہ کیا جائے گا۔ لا افعل 1 انگلی کھول کر، لا نفعل 4 انگلیاں کھول کے اشارہ کیا جائے گا۔ تو اصل سانچہ آپ کے سامنے آ گیا فا عین لام کا۔ 5 الفاظ مذکر کے لیے اور 5 الفاظ مؤنث کے لیے استعمال کیے گئے۔ نہیں غائب میں جو پہلا باب ہے، فعل مضارع کے غائب اور متکلم کے صیغوں کے شروع میں لا لگا کر مضارع کو نہیں کے معنی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مزید مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ 5 الفاظ مذکر کے لیے اور 5 الفاظ مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو 5 الفاظ مذکر کے لیے ہیں وہ یہ ہیں لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، لا اضرب، لا نضرب۔ جو مؤنث کے لیے 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا، لا اضرب، لا نضرب۔ ان کے ترجمہ میں، ان الفاظ کے ترجمے میں چاہیے کہ نہ آتا ہے، ان میں مضارع پر پیش کی بجائے جازم آتا ہے اور نون گر جاتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، بس فعل مضارع کے غائب اور متکلم کے صیغوں میں آپ نے شروع میں لا لگا دینا ہے، اس سے مضارع نہیں کے معنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نہیں غائب کے الفاظ کو پہچانیے اور اشاروں کے ساتھ ان کی گردان پر یہ نہیں غائب کا اشارہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہوگا تو نہیں حاضر والا، لیکن اس کا رخ ماضی منفی سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور چاہیے کہ نہ کمی کرے وہ اس میں کچھ بھی۔ دوسری آیت ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور چاہیے کہ نہ غمگین کرے آپ کو ان کی بات۔ تیسری آیت ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور چاہیے کہ نہ شریک کرے وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔
5ویں آیت ہے فلا یسرف فی القتل، بس چاہیے کہ زیادتی نہ کرے وہ قتل میں۔ اور آخری آیت جو آپ کے سامنے مثال کے طور پہ موجود ہے وہ ہے فلا یقرب المسجد الحرام، بس چاہیے کہ قریب نہ آئیں وہ مسجد حرام کے۔ تو یہ 5 مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ ان 5 مثالوں میں نہی غائب کو بیان کیا گیا۔ آپ نے نہی غائب کے 5 مکمل صیغوں کی 5 مکمل الفاظ کی مشق کرنی ہے اشاروں کے ساتھ۔ نہی حاضر جیسا اشارہ ہوگا لیکن اس کا رخ نہی ماضی منفی کی طرح ہوگا۔ تو اس سبق میں ہم نے امر غائب اور نہی غائب کو سمجھا جو قرآن پاک میں 20 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ صرف ہم نے ان الفاظ کی مثالیں بیان کی جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں کل الفاظ تقریباً 78,000 ہیں۔ 4,500 الفاظ سیکھ لیے جائیں تو ان کی مدد سے 78,000 الفاظ کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم یہ الفاظ آپ کو سکھا دیں گے۔ تو اب تک کے اسباق میں ہم نے 22,014 الفاظ سیکھے۔ لیول 2 میں ہم نے اتنے ہی الفاظ سیکھنے ہیں۔ آج کے سبق میں جو الفاظ ہم نے سیکھے ان کی تعداد بے شمار ہے۔ پہلے لیول میں ہم نے 31,367 الفاظ سیکھے تھے۔ یہ صرف قابل شمار الفاظ کی تعداد ہے۔ جو الفاظ کسی وجہ سے شمار نہیں کیے جا سکے ان کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی ہے جو ہم شمار کر کے پڑھ چکے ہیں۔ آپ اپنا جائزہ خود بھی لے سکتے ہیں۔ اس سبق میں پڑھے گئے الفاظ روزانہ کی تلاوت سے آپ الفاظ، معانی، آیات اور ان آیات کا آپ اپنا جائزہ خود بھی لے سکتے ہیں۔ جو اس سبق میں پڑھے گئے الفاظ ہیں آپ روزانہ کی تلاوت سے پہلے کالم میں ان الفاظ کو لکھیے، دوسرے کالم میں ان کا معنی لکھیے، تیسرے کالم میں وہ آیت لکھیے اور چوتھے کالم میں اس کا تقطیعی ترجمہ لکھیے۔ اس طریقہ سے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت جلد قرآن پاک کا ترجمہ خود سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہوں گے۔ ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ لیول 2 کی تکمیل مبارک ہو۔ آئیے اس موقع پر مل کر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، قرآن پاک سمجھنے کا مبارک عمل جاری رکھنے کے لیے ایک مسنون دعا مانگیں۔ وہ مسنون دعا آپ علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن الکریم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ہم ان الفاظ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور بیٹا ہوں تیرے بندے کا اور بیٹا ہوں تیری بندی کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، چلتا ہے مجھ پر تیرا ہی حکم، برحق ہے میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ، میں مانگتا ہوں تجھ سے ہر اس نام کے وسیلے سے جو تیرا ہے، تو نے نام رکھا اس کے ساتھ تیرا اپنا، یا تو نے نازل کیا اسے تیری کتاب میں، یا تو نے سکھایا اسے کسی کو تیری مخلوق سے، یا اسے تو نے محفوظ رکھا غیب کے علم میں جو تیرے پاس ہے، کہ تو بنا دے قرآن پاک کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے دکھوں کا علاج اور میرے غموں کا تریاق۔ یہ مسنون دعا اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آخری بات جو یہ ہے آپ کے سامنے کہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، ہمارا اپنا خالق، ہماری اپنی ہدایت کے لیے، ہماری اپنی کامیابی کے لیے کتاب بھیجنے کا اتنا زبردست انتظام کرے اور ہمارے پاس وقت نہ ہو اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور غور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی بد نصیبی سے بچائے۔ آخری بات دوسری آپ کے سامنے ہے، اور اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا جو اس کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور دنیا میں بھی سر بلند ہو اور آخرت میں بھی سر بلند ہو۔
اللہم انی عبدک اسألک ان تجعل القرآن الکریم نور صدری وربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ آخری نصیحت یا وصیت آپ کے سامنے ہے کہ صرف عربی گردانیں پڑھنا کافی نہیں، ترجمہ کی گردان بھی لازمی ہے۔ صرف معنی یاد کر لینا ہی کافی نہیں، اپنے کردار کو اس میں ڈھالنا بھی لازمی ہے۔ خدا را صرف لفظ اور معنی تک محدود نہ رہیے، ہر گردان اور ہر آیت میں چھپے مفہوم کو اپنے نظریہ اور کردار میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ لفظوں کی صرف پہچان کرنے والے عمل کی دنیا میں پیچھے رہ گئے تو امت ترقی نہ کر سکے گی۔ ہمارا دوسرا لیول مکمل ہوا الحمدللہ۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ ہمیں اللہ پاک اس عمل کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات ہم نے سیکھی خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دینے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہفتہ کے دن سے ہم لیول 2 کا اعادہ کریں گے، روزانہ 5 اسباق کا۔ تو اس طریقے سے ہمارے صرف 4 دن میں یہ ہمارا اس کا اعادہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس اعادے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے تیسرے لیول کی طرف چلیں گے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔